السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، الہی آمین۔ اللہ پر توکل کر کے تو دیکھیں۔ ہم سب اپنی زندگی میں ایکسپیرئنس کرتے ہیں خوف کا، تفکرات کا، غم کا، پریشانی کا، کہ کیا بنے گا میرا، کیا بنے گا میرے اس کام کا، کیا بنے گا میرے بچوں کا، اور کیا ہوگا میرے گھر کا۔ کسی انسان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی نقصان دے گا، اور ایسی چیزیں انسان کی زندگی میں اسے غمگین کرتی ہیں، فکر مند کرتی ہیں، اور بہت بار ہم نے دیکھا ہے اور ان سب کا تجربہ بھی کیا ہے۔ جن چیزوں کا ہم غم کرتے ہیں، جن کی ہم فکر کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں، اور جن کے بارے میں ہم پریشان رہتے ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہی نہیں جیسا ہم نے سوچا ہوتا، اور جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ویسا ہوتا نہیں۔ اور کچھ چیزیں سم ٹائم ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں تھا لیکن وہ ہو گئیں۔ مثلاً ایسی صورت میں انسان جب بھی غم، فکر، خوف کا شکار ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دے، وہ اللہ پر توکل کرے، وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ اور کیا چیز ہے جو اس کو بھروسہ کرنے میں مدد دے سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ جس سے میں ڈرتی ہوں وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس کے معاملے میں مجھے اللہ سے مدد چاہیے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کئی انہونی چیزیں ہونے لگتی ہیں، اور کئی ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ انسان کو یقین بھی نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا، اللہ نے کیا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، کوئی بھی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں۔ تو جس بھی چیز کا انسان کو خوف لاحق ہو، ڈر ہو کہ مجھ پر غالب آ جائے گی، مجھے نقصان دے گی، اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور خود وہ ریلیکس ہو جائے، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے، اللہ سے دعا مانگے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ انسان کا یقین ہونا چاہیے، بلیو ہونا چاہیے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کس سے؟ اس سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں جو ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، ان پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اسباب پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ کی قوت اور اس کی قدرت پر نہیں ہم بلیو کرتے۔ تو سچے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسباب تو اختیار کریں، لیکن بھروسہ کس پہ؟ اللہ کی ذات پہ کریں۔ جیسے کہ ایک قرآن کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ بھی ایک وظیفہ ہے کہ جب بھی آپ کو غم ستانے لگے، پریشانیاں ہوں انسانوں کی طرف سے، اور آپ بے بس ہیں، تو یہ آیت بھی ایک وظیفہ ہے۔ جب بھی توکل میں کمی ہونے لگے، گھبراہٹ ہونے لگے، کسی معاملے میں آپ پریشان ہونے لگیں، کوئی بھی چھوٹا یا بڑا ہو، تو اس کو بلند آواز سے اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں کہ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا آسان نہیں ہوتا، ان کے ساتھ معاملہ کرنا آسان نہیں ہوتا، اور واقعی ایسا ہوتا ہے۔ ایسے میں کہیں کہ میں تو کافی نہیں ہوں اس کے مقابلے میں، لیکن میرا رب کافی ہے، اس لیے میں نے اس پر بھروسہ کیا جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ یہ انسان جس سے میں ڈرتا ہوں یہ اللہ کے کنٹرول میں، یہ اللہ کے قبضے میں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جس طرح چاہے اس کا رخ پھیر دے گا۔ اور پھر کیا ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، وہ جو بھی کرتا ہے وہ درست کرتا ہے، وہ جو بھی کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، وہ جو بھی کرتا ہے معاملہ اس کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ لیکن پلیز اللہ پہ توکل کر کے تو دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔